الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو عاشقان رسول کا خاص الخاص درود پاک ہے، جو حضور سے محبت کرنے والوں کا خاص درود پاک ہے، جو اہل طریقت کا درود پاک ہے، جو اہل محبت کا درود پاک ہے، اور ایسا زبردست درود پاک ہے جو کہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ہر دعا کے آغاز اور اختتام میں پڑھا جاتا ہے، ہر مجلس کے آغاز اور اختتام میں پڑھا جاتا ہے۔ اب تصور کریں کہ کتنا زبردست درود پاک ہوگا، اور وہ مبارک درود پاک کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں احکامات پر عمل ہو جاتا ہے، کہ جس کے پڑھنے سے درود بھی بھیجا جاتا ہے اور سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا زبردست درود پاک، اور وہ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ایسا زبردست درود پاک کہ اس کو پڑھتے ہی نا ایسے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ حضور کی محبت میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا زبردست درود پاک ہے کہ جب ہی آپ پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسا خشوع و خضوع، ایسی توجہ بنتی ہے نا کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس طرح بندہ پڑھتا ہے کہ جیسے دل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں نا، اس میرے درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس درود پاک کی شان و عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا، اور ہم مکہ کے نواح میں نکلتے، اور فرماتے ہیں کہ کوئی درخت اور کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ جو حضور کو دیکھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو بچے، عورتیں گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر، اور جو وہ خادمین اور جو ہے وہ مدینہ شریف کے مرد حضرات بازاروں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو اس انداز میں استقبال کیا، کہتے جاتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا یہ جو درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک رہا ہے۔ اور اس درود پاک کے پڑھنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا ایک درود پاک کا پوسٹر ہے جو کم و بیش 44,000 کی تعداد میں چھپ چکا ہے، اور پاکستان بھر سے عاشقان رسول منگواتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر اس کی چھپائی ہو رہی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے عاشقان رسول اس کو منگوا بھی چکے ہوں گے، اور منگوا کر اپنی مساجد میں بھی لگا چکے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جن عاشقان رسول نے یہ پوسٹر منگوائے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ 1 یا 2 منٹ کا ایک شارٹ کلپ ضرور بھیجیں کہ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور درود پاک کی کیسے خدمت کی، کتنی مساجد میں آپ نے درود پاک کے یہ پوسٹر لگائے۔ میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے گی، اور اس میں ان سب عاشقان رسول کی ویڈیوز ہوں گی کہ جنہوں نے درود پاک کی خدمت کی، یعنی کہ خادمین درود پاک کی ویڈیوز اس میں شامل ہوں گی۔ تو ہمارا ایک درود پاک کا پوسٹر ہے، الحمدللہ مساجد لگایا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کئی عاشقان رسول کالز کرتے ہیں اور اپنے درود پاک پڑھنے کی تعداد بتاتے ہیں، نیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ عاشقان رسول اپنے روحانی خواب بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی کی کال تشریف لائی، کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں گیا اور درود پاک کا یہ مبارک پوسٹر لگا دیکھا، اور میں نے نیت کی ہے کہ میں زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور پھر فرماتے کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی مجھے جو خاص الخاص برکت ملی نا، وہ برکت یہ ہے کہ میں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور وہاں دعوت کا منظر ہے، اللہ کے بندے وہاں موجود ہیں، کثیر تعداد میں مخلوق وہاں موجود ہے، اور وہاں سب کو جو ہے وہ بڑا اچھا قسم کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنا لذیذ کھانا ہے، کاش میں بھی اس کو کھاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس دعوت میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اتنے میں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اچھی جگہ ہے، اور ان لوگوں سے بڑھ کر اچھا کھانا آپ کے لیے موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پہنچتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں، بہت اچھی جگہ میں مجھے بٹھایا جاتا ہے، اور ان لوگوں سے بڑھ کر لذیذ اور اچھا کھانا مجھے کھلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی نورانی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے درود پاک سناؤ، جو درود پاک تم پڑھتے ہو۔ تو پھر حضور کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے وہی درود پاک سناتا ہوں کہ جو میں پڑھا کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ جس طرح بلند آواز کے ساتھ محبت سے تم درود پاک پڑھتے ہو ویسے سناؤ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بلند آواز کے ساتھ تم درود پاک پڑھتے ہو ویسے سناؤ۔ تو وہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک سناتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو درود پاک ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے، اور مشرق مغرب ہر جگہ جو ہے نا وہ یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، کثیر تعداد میں پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، حضور سے والہانہ عشق و محبت کرنے والے اس صیغے کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اور اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ توجہ ہوتی ہے نا، اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے نا توجہ بڑی نصیب ہوتی ہے، خشوع خضوع بڑا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے نا ایک حضور کی محبت میں ڈوب کر اور بڑے اچھے آداب کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور دیکھیں یہ درود پاک ویسے تو ہر صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، لیکن بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کو کوشش کریں کہ اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو 12,000 مرتبہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، رات میں بھی جاگ کر پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں۔ 12,000 کوئی پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ 12,000 نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 1200 مرتبہ تو اس درود پاک کو پڑھیے گا، اور اس کے بعد روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم ایک تسبیح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 12 مرتبہ تو اس درود پاک کو پڑھیں، اتنی آپ کو برکتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور وہ عاشقان رسول کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے طلبگار ہیں، انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ایک تسبیح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کی پڑھیں، اور حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں اور باوضو سوئیں، پھر وہ کرم ہوگا کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔